أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الدائمة السرمدية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال إمامنا السجاد عليه الصلاة والسلام: واجعلني من أوفر عبادك نصيبا في كل خير أنزلته وتنزله في شهر رمضان في ليلة القدر. صدق إمامنا السجاد علیہ الصلاۃ والسلام۔ حاضرین اور ناظرین کی خدمت میں عرض تبریک اور سلام پیش کر رہا ہوں، اور اس 23 لیلۃ القدر کی میں تبریک و تہنیت صاحب العصر والزمان کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور دعا کر رہا ہوں کہ خداوند عالم ہم سب کو ان ساری نعمتوں میں شامل کرے جو آج کی رات وہ نازل فرما رہا ہے، اور ان بلاؤں سے ہم کو محفوظ رکھے جن بلاؤں کو اہل بیت سے اور مومنین سے وہ دور کر رہا ہے، اور خداوند عالم امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کی ناصرین میں شمار فرمائے بحق محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین صلواتک علیہم اجمعین۔ ہماری آج کی گفتگو انشاءاللہ شب قدر پر ہے کہ شب قدر کو کس طریقے سے چوتھے امام علیہ السلام نے دعائے ابو حمزہ شمالی کے اندر یاد کیا ہے اور کیا خصوصیات بیان کی ہیں۔ مگر سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ لیلۃ القدر کتنی اہم ہے، جو آپ نے علماء سے سنا ہے، جو آپ نے خطباء سے بھی سنا ہوگا کہ قرآن مجید اس شب میں نازل ہوا ہے، یعنی لیلۃ القدر میں قرآن مجید کا نزول ہے، بلکہ یہ ماہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر تقریباً سب آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ مثلا 7 ماہ رمضان کو توریت نازل ہوئی نبی موسیٰ پر، 8 ماہ رمضان کو انجیل نازل ہوئی جناب نبی عیسیٰ پر، اور یہ لیلۃ القدر کے اندر قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ اب جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن مجید رفتہ رفتہ آیتیں آتی گئی رسول اللہ پر، اور رسول اللہ کی 23 سال کی مدت تبلیغ کے اندر قرآن مجید مکمل ہوا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر رفتہ رفتہ قرآن مجید آیا ہے تو پھر یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے، تو کیا قرآن مجید شروع لیلۃ القدر میں ہوا ہے نازل ہونا، یا لیلۃ القدر میں دفعتاً یعنی ایک مرتبہ آ گیا ہے، نازل ہو گیا ہے؟ یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے؟ کیونکہ مفسرین اس میں متفق ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں سورہ ان انزلنا کے اندر خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں اس کو نازل کیا ہے۔ یہاں پر اس سے مراد کہ کیا چیز نازل ہوئی ہے لیلۃ القدر میں، اس سے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید دفعتاً نازل ہوا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ دفعتاً نازل ہوا ہے، یہ قرآن مجید خود کہہ رہا ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ پر دفعتاً نازل نہیں ہو رہا تھا، آیات نازل ہوتی تھی، اور جیسے آیات نازل ہوتی تھی یا چھوٹے چھوٹے سورے نازل ہوتے تھے ویسے رسول اللہ بیان فرماتے تھے۔
تو قرآن مجید حقیقت میں 2 مرتبہ نازل ہوا ہے. ایک مرتبہ لیلۃ القدر میں جہاں پر مکمل قرآن نازل ہوا، اور ایک مرتبہ تھوڑا تھوڑا، اور دوسری مرتبہ جو ہے وہ پیس میل میں تھوڑا تھوڑا کر کے چند آیتیں، تھوڑا سورہ، چھوٹا سورہ ہوتا تھا تو مکمل سورہ، اس طریقے سے نازل ہوا ہے. تو پہلی مرتبہ جو دفعتاً نازل ہوا ہے، مفسرین یہ بتا رہے ہیں کہ یہ لوح محفوظ پر نازل ہوا، یعنی قرآن مجید لوح محفوظ پر نازل ہوا. جس طریقے سے آیت قرآن مجید میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے انہ لقرآن کریم فی لوح محفوظ، یہ قرآن کریم لوح محفوظ میں ہے. تو یہ لوح محفوظ میں پہلی مرتبہ نازل ہوا ہے. اب دوسری مرتبہ کیسے نازل ہوا ہے؟ وہ لوح محفوظ سے قلب رسول پر نازل ہوا ہے، یعنی دفعتاً نازل نہیں ہوا، رفتہ رفتہ نازل ہوا ہے. اور اس میں قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک، کہ روح الامین آپ کے قلب تک لے کر آ رہا تھا، یہ نازل ہو رہا تھا. یہ دوسرا نزول ہے جہاں پر دفعتاً نازل نہیں ہو رہا تھا، تھوڑی تھوڑی آیتیں، چھوٹے چھوٹے سورے اس طریقے سے نازل ہو رہے تھے. مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید 2 مرتبہ نازل ہوا. اب سوال یہ ہے کہ لوح محفوظ کیا چیز ہے جہاں پر پورا قرآن نازل ہوا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ پر جو یہ نازل ہو رہا تھا قرآن مجید، تو کیا پہلے رسول اللہ کے قلب میں قرآن مجید نہیں تھا؟ تو یہ بہت عجیب سوال ہوگا. تو پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید خود یہ بیان فرماتا ہے کہ قرآن مجید ہے کیا، اور وہ جگہ جہاں پر قرآن مجید ہے اس جگہ کو بیان فرما رہا ہے. خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے بل هو آیات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ یہ قرآن مجید کیا ہے؟ وہ آیات ہیں، وہ نشانیاں ہیں جو ان سینوں کے اندر ہیں جن کو خدا نے علم عطا کیا ہے، جن کو علم عطا ہوا ہے. تو کون سے سینے ہیں؟ ایک سینہ نہیں، یہاں پر پیغمبر اطہر کے سینے کے بارے میں نہیں بات ہو رہی ہے. اوت العلم وہ سینے جو 3 سے زیادہ ہیں، یعنی کثرت میں کچھ سینے ایسے ہیں جن کے اندر وہ آیات قرآن مجید ہیں. تو وہ کون سے سینے ہیں؟ اب اگر ہم پوچھنے جائیں تو رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو اوت العلم میں رسول اللہ ہیں اور اہل بیت طاہرین اور ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے وہ سینے ہیں جو لوح محفوظ بھی ہیں، جہاں پر قرآن مکمل طور سے ہے. مگر نزول، پھر مسئلہ یہ ہے کہ اگر قلب رسول میں پورا قرآن مجید موجود تھا تو پھر جبریل کے نازل ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ جبریل کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو دراصل لوح محفوظ سے لانے کی یہ ضرورت تھی کہ یا رسول اللہ اب فلاں آیت سنانے کا وقت آ گیا ہے، اب فلاں سورہ سنانے کا وقت آ گیا ہے. تو وہ پیس میل میں رسول اللہ کے جو سینے میں تھا، وہ جو قرآن مجید، اس کو سنا دیا کرتے تھے بحکم خدا، اس کو سنا دیا کرتے تھے رسول اللہ. یہ ہے نزول قرآن. قرآن مجید جو نازل ہوا شب قدر کے اندر، وہ لوح محفوظ پر دفعتاً نازل ہوا ہے. اسی لیے اس کی قدر بہت زیادہ ہے. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ 1000 مہینوں سے لیلۃ القدر بہتر ہے. اور آپ نے اس پر علماء سے بہت تفصیل سنی ہوگی. مگر ہمارا مقصود یہ ہے کہ دعائے ابو حمزہ شمالی میں ہمارے چوتھے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے سے ہمیں توجہ دلائی ہے لیلۃ القدر کی طرف. تو دعا میں ارشاد فرماتے ہیں وَاجْعَلْنِي مِنْ أَوْفَرِ عِبَادِكَ نَصِيبًا، کہ اے پروردگارہ مجھے ایسے بندوں میں شمار کر جن کو تو نے بھر بھر کے خیر عطا کیا ہو. کون سی خیر؟ انزلتہ وتنزلہ فی شہر رمضان،
وہ خیر ہمیں عطا کر بھر بھر کے جو تو ماہ رمضان میں نازل کر چکا ہے، نازل کرتا ہے اور نازل کرے گا۔ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے اندر، اس کا مطلب یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں خاص کچھ رحمتیں ہیں، نازل کر رہا ہے پروردگار عالم۔ اور چوتھے امام اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں وما انت منزلہ فی کل سنہ، اور کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو پروردگارہ تو ہر سال نازل کر رہا ہے۔ وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ من رحمت تنشرھا، ایک ہے وہ رحمت جو کہ نشر ہو چکی ہے، وعافیت تلبسھا، اور وہ عافیت اور صحت اور سلامتی جس کو ہم کہتے ہیں، او بلیت تدفعھا، یہ تیسری چیز ہے کہ شب قدر کے اندر خداوند عالم تیسری چیز کیا عطا کرتا ہے؟ بلیت تدفعھا، بلاؤں کو دفع کرتا ہے اور ہٹا دیتا ہے اور دور کر دیتا ہے۔ پھر کہتا ہے وحسنات تتقبلھا، اور نیکیاں ہیں جو کہ قبول کر رہا ہے، یعنی ثواب اور اجر، یعنی جو نیکیاں انسان کر رہا ہے اسے قبول کر رہا ہے۔ پھر کہا وسیئات تتجاوز عنہا، اور جو مسٹیکس ہیں ان سے چشم پوشی کرتا ہے۔ یہ چار چیزیں ہیں جو خداوند عالم، یا پانچ چیزیں ہیں جو خداوند عالم اس شب قدر میں عطا کر رہا ہے۔ پہلی چیز ہے رحمت تنشرھا، رحمت خداوند عالم نشر کرتا ہے اس رات کے اندر۔ اور اس رات میں ایک حدیث ہے جو ہمیں سمجھا سکتی ہے، دو چیزیں ہیں خداوند عالم کی طرف سے ہمیں عطا ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے رحمت اور ایک ہوتی ہے نعمت۔ اور ایک حدیث پیغمبر میں رسول اللہ نے بہت آسان طریقے سے ہم کو سمجھا دیا ہے اور ارشاد فرمایا الولد نعمت والبنت رحمت، کہا بیٹا نعمت ہوتا ہے، یعنی اللہ کی عطا دونوں ہے، مگر ایک کو نعمت کہا جاتا ہے اور دوسرے کو رحمت کہا جاتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ بیٹے کے بارے میں، نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ بیٹے کی نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ اور رحمت کے بارے میں اجر، رحمت کے عوض میں خداوند عالم اجر عطا کرے گا، ریوارڈ عطا کرے گا، پرائز عطا کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹوں کے بارے میں، بیٹے کی تربیت کے بارے میں ماں باپ سے پوچھا جائے گا، بیٹیوں کے بارے میں بھی، تربیت کے بارے میں، اولاد کی تربیت میں پوچھا تو جائے گا، مگر اگر بیٹیوں کی صحیح تربیت کر لی تو وہ رحمت بن جائیں گے، اور بیٹوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب یہاں پر امام ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نعمت نہیں عطا کر رہا، اس شب قدر کے اندر رحمت عطا کر رہا ہے۔ رحمت کا مطلب کہ وہ ریوارڈ جو بھی عطا کر رہا ہے اس پر عوض عطا کر رہا ہے، اس میں ریوارڈ عطا کر رہا ہے، اس میں اجر عطا کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وعافیت تلبسھا۔ امام علیہ السلام یہ پانچ چیزیں کیوں گنوا رہے ہیں؟ تاکہ ہم شب قدر کے اندر یہ پانچ چیزیں بھول نہ جائیں۔ عافیت تلبسھا، ایک عافیت ہے، صحت و سلامتی ہے۔ اگر کسی کے پاس صحت و سلامتی نہ ہو تو پھر انسان کوئی نیکی نہیں کر سکتا، کوئی اچھائی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اپنی صحت میں پڑا رہتا ہے۔ مرض کی وجہ سے آدمی اپنی تکلیف میں پڑا رہتا ہے۔ ایک آدمی مریض ہو گیا تھا چھٹے امام کے زمانے میں، اور بہت علیل زیادہ ہو گیا تھا۔ امام اس کی عیادت کے لیے گئے، چھٹے امام اس کی عیادت کے لیے گئے، اور امام نے کہا کہ یہ کیسی بیماری ہے جو تجھے جاتی ہی نہیں ہے؟ بہت اس نے غور کیا تو اس نے کہا ابن رسول اللہ، میں نے خدا سے کہا تھا پروردگارا میں نے جتنے گناہ کیے ہیں اس کی مجھے سزا یہیں دنیا میں دے دے، آخرت میں کچھ نہ بچانا۔ جب سے میں نے یہ دعا کی ہے تب سے میں بیمار اور علیل ہو گیا ہوں۔ امام نے اس کی پشت پر تھپکا دے کر کہا
کہ کیا خدا کی رحمت سے اتنا تو مایوس ہو گیا ہے؟ تو نے کیوں ایسے کہا کہ پروردگارہ میرے گناہوں کی سزا یہیں پر مجھے دے دے؟ کیا وہ خداوند عالم تجھے معاف نہیں کر سکتا؟ تیری خطاؤں کو درگزر نہیں کر سکتا؟ تو اس نے کہا یا ابن رسول اللہ پھر میں کیا کہتا خدا سے؟ دیکھیے دعا میں طریقہ دعا بھی امام نے بتایا. امام نے ارشاد فرمایا یوں کہو اللہم انی اسألک العافیہ، پروردگارہ مجھے عافیت عطا فرما، والشکر علی العافیہ، پھر جب عافیت عطا کر دے تو پھر شکر کی بھی نعمت عطا کر کے میں شکر کر سکوں کہ تو نے جو عافیت عطا کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام جس چیز کی طرف ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں کہ شب قدر کے اندر 5 چیزوں کا مطالبہ کرو، اللہ سے 5 چیزیں ضرور مانگو. پہلی بات رحمت مانگو کہ تاکہ تم رحمت میں شامل ہو سکو. عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، یہ رحمت میں شامل ہونا ضروری ہے، یہ دعا مانگنا ضروری ہے. دوسرے عافیت اور صحت کی دعا مانگنا ضروری ہے. یہ عافیت صرف ظاہری بدن کی عافیت نہیں ہے بلکہ عقیدے کی بھی عافیت ہے، آخرت کی بھی عافیت ہے، قبر میں بھی عافیت ہے، قیامت میں بھی عافیت ہے کہ وہاں پر ہم کو ولایت محمد و آل محمد ہمارے دلوں میں سلامت رہے اور ہم ان کی محبت میں ثابت قدم رہیں تو ہم دنیا میں بھی عافیت سے رہیں گے، آخرت میں بھی عافیت سے رہیں گے. اور تیسری چیز جو امام نے ارشاد فرمائی کہ جس کو جو مانگنا ضروری ہے شب قدر کے اندر وہ ہے وَبَلِيَّةٌ تَدْفَعُهَا، کہ اے پروردگارہ ان بلاؤں سے ہمیں دور رکھ جو کہ تو مومنین سے، لوگوں سے دور کر دیتا ہے. تو لہٰذا بلاؤں سے دور رہنا، بلا کا مطلب پریشانی نہیں، بلا کا مطلب امتحان بھی ہے کہ خداوند عالم لوگوں کا امتحان بھی لیتا ہے. خدا اپنی بلاؤں سے یعنی اپنی امتحان سے ہم کو بچائے، اور ایسی امتحان جو کہ ہدایت سے ہم کو گمراہ کر دے ان بلاؤں سے ہم کو خداوند عالم بچائے، اور پروردگارہ ہمیں عافیت عطا فرمائے تاکہ اور بلاؤں سے ہم محفوظ رہیں. تو یہ تیسری چیز ہے جو کہ بلیۃ تدفعها، کہ پروردگارہ ہم کو ان بلاؤں سے محفوظ کر جو تو دفع کرتا رہتا ہے اور جو دور کرتا رہتا ہے. اور بلائیں دراصل ہمارے خود کی وجہ سے بھی آتی ہیں، ہم خود ہی اپنے گھڑے میں خود ہی گھس جاتے ہیں، ہماری مسٹیک کی وجہ سے، ہماری کمی علم کی وجہ سے، تو جس کی وجہ سے ہم خود ہی اپنا نقصان کر لیتے ہیں. وہاں پر بھی ہم دعا کرتے ہیں پروردگارہ بلیہ ہے، پریشانی ہے جو ہم اپنے لیے کریٹ کرتے ہیں، جو ہم اپنے لیے بناتے ہیں، اس کو بھی خداوند عالم تو دفع کر دے. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا چوتھی چیز جو ہمیں مانگنا ضروری ہے وہ وَحَسَنَاتٌ تَتَقَبَّلُهَا، کہ نیکیاں جو ہم کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ دعائیں ہوں، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، ہم صدقات دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، جو بھی نیکی کرتے ہیں، مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، ان پروگراموں میں، دینی پروگراموں میں یعنی نصیحتوں کے پروگرام کے اندر بھی ہم شریک ہوتے ہیں. یہ ساری جو پروگراموں میں ہم شریک ہوتے ہیں اور جو نیکیاں کرتے ہیں گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، مومنین کے ساتھ، اور لوگوں کے ساتھ جو بھی احسانات، جو بھی اچھائی کرتے ہیں، چاہے وہ عبادات میں ہوں، چاہے وہ عبادات میں نہ ہوں، معاملات میں ہوں، تو جتنی بھی ہم نیکیاں کرتے ہیں دعا کریں کہ خدا قبول فرمائے. یعنی یہ نہیں کہ ہم جب نیکیاں کریں تو ہم کہیں کہ اب تو ہم نے اتنی نیکیاں کر لی ہیں. نہیں، ایک عابد بنی اسرائیل کے اندر 70 سال تک عبادت کرتا رہا، اور وہ بھی جنگلوں میں جہاں پر کوئی ڈسٹربنس نہیں تھا، بالکل خلوص کے ساتھ. تو اس نے ایک مرتبہ سوچ لیا کہ بھئی میں نے اتنی عبادت کی ہے پروردگار عالم کی. ایک مرتبہ وہ سفر پہ گیا،
صحرا کے اندر، بیچ صحرا کے اندر بہت پیاسا ہو گیا، اس کے پانی ختم ہو گیا اور دور دور تک کہیں پانی نظر نہیں آ رہا تھا. تو اب وہ جابلب تھا اور موت کے نزدیک تھا، سکرات کے نزدیک تھا. تو اس وقت اس نے سوچا کاش کوئی ہو جو پانی پلا دے. اچانک اس نے دیکھا کہ ایک آدمی وہاں سے گزرا جس کے پاس مشک تھی، جس میں پانی ٹھنڈا ٹھنڈا نظر آ رہا تھا. تو اس نے گزرنے والے مسافر سے کہا مجھے تھوڑا سا پانی پلا دے، میں اپنی جان بچا لی میری جان. تو گزرنے والے نے کہا یہ عابد، تو بہت بڑا عابد ہے، تجھے اگر پانی چاہیے تو اس کا عوض بھی دینا پڑے گا. عابد نے کہا میرے پاس دنیاوی چیز میں کوئی بھی چیز نہیں ہے. گزرنے والے مسافر نے کہا کہ مجھے دنیاوی چیز سے کوئی چیز چاہیے ہی نہیں، مجھے تیری 35 سال کی عبادت چاہیے. تو عابد نے کہا میں 35 سال کی عبادت دے دوں ایک آدھا جام پانی کے لیے؟ کہا بس خیر ہے، اگر تجھے نہیں چاہیے تو میں تو چل رہا. عابد نے کہا ٹھیک ہے. اب جب دیکھا کہ ایسا نہ ہو کہ مر جائے، اس نے کہا آدھے سے کچھ ہوتا نہیں ہے. اس نے کہا 35 سال کی عبادت میں تجھے دیتا ہوں، مجھے تو آدھا جام پانی پلا دے. چنانچہ اس نے گزرنے والے نے آدھا جام پانی دے دیا اور عابد آدھا جام سے سیراب نہیں ہوا. پھر جب آدھا جام جب آدھا جام پی لیا عابد نے، تو وہ آنے والا گزرنے والا مسافر پانی اپنا لے کے جانے لگا. تو عابد نے کہا کہ اب تو پیاس اور بڑھ گئی ہے، اگر تو اور آدھا جام بھی عطا کر دے. تو جانے والے نے کہا کہ اگر اور آدھا جام چاہیے تو 35 سال کی اور عبادت دے دے مجھے ثواب میں. عابد نے کہا یہ تو میری 70 سال کی پوری عبادت، پوری محنت ختم ہوئی جا رہی ہے ایک آدھے جام کے لیے. مگر اب جہاں لب تھا وہ کیا کر سکتا تھا. لہذا اس نے کہا ٹھیک ہے، تو مجھے آدھا جام دے دے اور میری دوسری 35 سال کی یعنی 70 سال کی عبادت ایک جام پانی میں تو لے جا. جب عابد پانی پی چکا اور سیراب ہو چکا اس جام سے، تو پھر آنے والے اور گزرنے والے مسافر نے عابد سے کہا اے عابد، تو نے سوچ رکھا تھا کہ 70 سال کی عبادت تو نے بہت زیادہ کی ہے، وہ تو ایک جام پانی میں بہ گئی ہے اور بک گئی اور ختم ہو گئی. ابھی تو اور بھی نعمتیں ہیں جو خداوند عالم نے تجھے عطا کی ہے جس کا تو نے شکریہ ادا نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں ہمیں کبھی فخر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے زیادہ کیا ہے. ہمیں یہی ہونا چاہیے پروردگارا تیری ذات کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم پر احسان کر تو ان نعمتوں کو قبول فرما. اور پھر آخر میں ارشاد فرمایا وَسَيِّئَاتٍ تَتَجَاوَزُ عَنْهَا، ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اس شب میں خداوند عالم ہمیں عافیت عطا فرمائے. اور امام کے زبانی ہم وہ دعا کے حصے کو ریپیٹ کرتے ہیں وَاجْعَلْنِي مِنْ أَوْفَرِ عِبَادِكَ نَصِيبًا فِي كُلِّ خَيْرٍ أَنزَلْتَهُ وَتُنزِلُهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَنْتَ مُنزِلُهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مِنْ رَحْمَةٍ تَنْشُرُهَا وَعَافِيَةٍ تُلْبِسُهَا وَبَلِيَّةٍ تدفعها وحسنات تتقبلها وسيئات تتجاوز عنها بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا 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 لا